الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ آج ہم سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، اسی طرح فرائض کے حوالے سے بات کریں گے کہ سنت مؤکدہ کون کون سی سنتیں ہیں اور سنت غیر مؤکدہ کون کون سی سنتیں ہیں۔ اسی طرح پھر سنت مؤکدہ کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، سنت غیر مؤکدہ کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، اور وہ کون کون سی سنتیں ہیں جن کو ترک کرنے سے بندہ گناہگار ہوگا۔ دیکھیں، سنت مؤکدہ ان سنتوں کو کہتے ہیں کہ جن پر شریعت نے تاکید فرمائی ہے، سختی فرمائی ہے، اور اگر ان سنتوں کو بندہ ایک مرتبہ بھی بلا عذر چھوڑ دے گا تو وہ شخص باعث ملامت ہوگا۔ اگر ان سنتوں کو چھوڑنے کی عادت کا اپنائے گا تو وہ شخص گناہگار ہوگا۔ اسی طرح پہ سنت غیر مؤکدہ ان سنتوں کو کہتے ہیں کہ جن کے بارے میں شریعت نے کوئی سختی اور تاکید نہیں فرمائی۔ اگر ان سنتوں کو کوئی شخص چھوڑ دے تو وہ شخص گناہگار نہیں ہوگا۔ اب سنت مؤکدہ کون کون سی سنتیں ہیں؟ سنت مؤکدہ فجر سے پہلے 2 رکعت جو سنتیں ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں۔ اسی طرح ظہر کی نماز سے 4 رکعت پہلے والی سنتیں وہ بھی سنت مؤکدہ ہیں۔ اسی طرح ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت سنتیں ہیں وہ بھی سنت مؤکدہ ہیں۔ اسی طرح پھر مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سنتیں یہ بھی سنت مؤکدہ ہیں، اور پھر عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت سنتیں ہیں یہ بھی سنت مؤکدہ ہیں۔ اسی طرح پھر جمعے کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنتیں ہیں یہ بھی سنت مؤکدہ ہیں، اور جمعے کی نماز کے بعد 4 رکعت سنتیں وہ بھی سنت مؤکدہ ہیں۔ اب ان تمام تر سنتوں میں جو سب سے قوی تر، مضبوط تر سنت وہ فجر کی سنتیں ہیں۔ بعض علماء نے ان سنتوں کو واجب بھی قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ فجر کے وقت اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہوا، اب جماعت کھڑی ہے، اس نے فجر کی سنتیں نہیں پڑھی، تو اسے حکم یہی ہے کہ وہ فجر کی سنتیں ادا کر کے اس کے بعد وہ جماعت میں شامل ہو جائے۔ اگر اس شخص کو معلوم ہے کہ میں فجر کی سنتیں ادا کروں تو فجر کی جماعت کی آخری رکعت کے تشہد میں شامل ہو سکتا ہوں، تب بھی اسے یہی حکم ہے کہ وہ فجر کی سنتیں ادا کرے، اس کے بعد وہ آخری رکعت کے تشہد میں شامل ہو جائے۔ اسی طرح پھر سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ کے پڑھنے میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، ان سنتوں کے اندر ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ جب ہم سنت مؤکدہ پڑھیں گے تو وہاں پھر دوسری رکعت میں صرف التحیات پڑھیں گے، درود نہیں پڑھیں گے۔ اگر کسی شخص نے بھولے سے درود پڑھ لیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح وہ تیسری رکعت کے لیے جب اٹھے گا تو وہ ثنا بھی نہیں پڑھے گا اور تعوذ بھی نہیں پڑھے گا، صرف تسمیہ پڑھ کے الحمد اور سورت ملا دے گا۔ جبکہ سنت غیر مؤکدہ جس طرح کہ عصر کی 4 رکعت سنتیں ہیں، اسی طرح عشاء کی 4 رکعت جو سنتیں ہیں، جب وہ سنتیں پڑھے گا تو وہاں پر جب دوسری رکعت میں بیٹھے گا تو دوسری رکعت میں تشہد کے بعد، التحیات کے بعد وہ درود پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے اٹھے گا۔ تیسری رکعت میں وہ پھر ثنا، تعوذ و تسمیہ سے شروع کرے گا۔ تو یہ ان میں ایک استحبابی فرق ہے۔ اگر اس طریقے سے ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم ثواب کے مستحق بن جائیں گے۔ اسی طرح پھر سنت مؤکدہ اور فرائض میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ وہ فرائض کی پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورت ملانی ہوتی ہے، جبکہ فرضوں کی آخری 2 رکعت میں فاتحہ کا ملانا بھی یہ مستحب ہے، اور پھر تنہا پڑھنے والے شخص کے لیے فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا بھی یہ مستحب ہے، افضل ہے۔ جبکہ سنتوں میں ایسا نہیں ہے، سنتوں میں 4 رکعت میں فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا یہ واجب ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ یہ جو استحبابی فرق ہیں، اس طریقے سے اگر ہم ان سنتوں کو، نوافلوں کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم ثواب کے مستحق بن جائیں گے۔ اللہ کریم جل جلالہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح کی باتوں کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔